أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله إن الله فقير فقير ونحن أغنياء أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ پہلی آیت مبارکہ جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی نا جی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو قرض حسنا دے، اللہ تبارک و تعالی کے نام پر غریبوں کو دے. تو یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ خدا تعالی جو ہے وہ فقیر ہو گیا ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں اور امیر ہیں. یہ انہوں نے بات کی، گستاخی کی اللہ تبارک و تعالی کی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. یہودی جو ہیں اپنے عبادت گاہ میں بیٹھے، ان کا وڈیرا جو ہے یہی بکواس کر رہا تھا. اس نے کہا جی دیکھیں جی، مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم بڑے مالدار ہیں، اس سے زیادہ مال تو ہمارے پاس ہے. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی سے بتائے، بغیر کسی سے پوچھے، آپ سیدھے ان کے عبادت خانے چلے گئے. وہیں اس کو بیٹھے ہوئے منہ پر تھپڑ لگا دیا. میں تمہیں شرم نہیں آتی تو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان یہودیوں کی اس گستاخی کا ذکر کیا، تو ساتھ ساتھ یہودیوں کی ایک اور گستاخی جو انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیتے تھے، اس کا بھی ذکر کیا. دیکھیں جی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، تحقیق سمع اللہ، رب تعالیٰ نے سن لیا. جو نماز میں پڑھتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کا مطلب یہ ہے سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، لمن حمدہ، اس کی آواز کو جو رب تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا قول الذین قالوا، ان کا قول، قالوا جنہوں نے کہا، کیا کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء،
اللہ فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سنکتب ما قالوا، ان قریب ہم یہ بات ان کی لکھ رکھیں گے۔ ان کی جو ان نے گستاخی کی ہے رب کی، یہ گستاخی ان کو چھوڑی نہیں جائے گی، ان کو معافی نہیں دی جائے گی، ان کی گستاخی یہ لکھ دی گئی ہے۔ اور آگے فرمایا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا نبیوں کو نہ حق قتل کرنا بھی، یہ بھی گستاخی ہے۔ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالی نے اپنے گستاخ اور ساتھ ہی نبیوں کے گستاخ کا ذکر کیا۔ بات تو اب چل رہی تھی نا رب تبارک و تعالیٰ کے گستاخوں کی، ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے ہی گستاخ نہیں ہے تو میرے نبیوں کے بھی گستاخ ہیں، یہودی جو ہیں ذلیل جی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ بات بھی لکھ رکھیں گے جنہوں نے میری گستاخی کی ہے، اور وہ بھی لکھ رکھیں گے جو انہوں نے میرے نبیوں کی گستاخی کی ہے۔ اور آگے فرمایا رب تعالیٰ نے بنقول، اور ہم ان دونوں کو کہیں گے، نبیوں کے گستاخ کو بھی خدا کے گستاخ کو بھی کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے والا عذاب چکھو جی، اب جلانے والا عذاب چکھو۔ وہ جو کول مائنڈ بنتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ کہنا نہیں چاہیے کسی کو، دیکھیں جی اپنی ماں بہن کی بات ہے تو بندہ لڑتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، لیکن خدا رسول کی بات پہ، ان کی گستاخی پہ لڑنا یہ تو کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے نادان اور احمق لوگ ہیں، انہیں اتنی غیرت اور سمجھ نہیں ہے کہ ساری جہان کی عزتیں قربان، جہاں میرے آقا علیہ السلام ایک مرتبہ حضور نے پاؤں رکھا ہے، تو پھر بتائیں وہ آقا علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم شان عطا فرمائی ہے، یعنی کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو تو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے، اپنی ماں بہن کی بات ہے تو بندہ آپے سے باہر ہو جائے، پھر نہ دیکھے کہ بات کدھر جا رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ جہاں اپنی عزت کی بات کرتا ہے وہاں اپنے نبیوں کی عزت کی بات بھی کرتا ہے۔ جہاں رب یہ فرماتے ہیں میں اپنے گستاخ نہیں چھوڑوں گا، وہاں رب یہ بھی فرماتے ہیں اپنے پیاروں کے گستاخ بھی نہیں چھوڑوں گا جی۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جی، بالکل صحیح حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد من رب فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ایک حدیث شریف ہوتی ہے حدیث نبوی، فرمان بھی آقا علیہ السلام کا، زبان بھی حضور کی، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، فرمان رب کا ہوتا ہے، زبان حضور کی ہوتی ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں جی۔ تو وہ حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے من عاد علی ولیجن، جو کو بندہ میرے کسی پیارے کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا، فقط آذنتہ بالحرب، میں خود رب ہو کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے رب فرماتا ہے میں اسے سزا ضرور دوں گا، اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، فرمایا کہ قیامت والے دن جب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے نا جی گستاخ، اس وقت رب یہ بھی فرمائے گا ان کو، میں یہ ہے وہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج تمہیں جو عذاب ہو رہا ہے نا، جس عذاب میں مبتلا ہو، بما قدمت ایدیکم، یہ وہی ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بھیجا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، باقی یہ بات تمہیں یہ عذاب ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ یہ نہ کہنا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے ظلم ہے، اس سے ثابت ہوا اس آیت مبارکہ سے گستاخوں سے بدلہ لینا اور گستاخوں کو مارنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے، اور یہی عدل کا تقاضا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ گستاخوں کا عذاب میں جلنا یہ کوئی عذاب، یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جو انہوں نے کیا ہے بس۔ اب آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے یہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا جی اگر آپ بھی ہمارے پاس ایسی قربانی لائیں جسے آسمان سے آ کر آگ کھا جائے تو ہم آپ کو کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ رب نے ہم سے وعدہ لیا تھا، تورات میں یہ بات موجود ہے، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں تم نے کسی نبی کو نہیں ماننا جب تک کہ وہ قربانی ایسی لائے، جانور کھڑا کرے، آسمان سے آگ آئے اور اسے جلا دے تو سمجھ لینا کہ یہ سچا نبی ہے، وگرنہ نہیں ماننا تم نے۔ اور دیکھیں حیرانگی کی بات، یہودی ایسے لعنتی اور ذلیل تھے، یہ بات تورات میں کہیں تھی ہی نہیں، تورات میں کہیں بھی نہیں تھی، اپنی طرف سے چھوڑ رہے تھے۔ جب وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو پھر ذلیل و رسوا ہوئے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین قالوا، بے شک یہودیوں نے یہ بھی کہا، ان اللہ عاہد الینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں، حتی یاتینا بقربان،
یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایک قربانی یعنی جانور لائے تاکلہ النار اور اس سے آ کر آگ کھا جائے. یہ ذہن میں رہے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کی شریعتوں میں جو قربانی ہوتی تھی وہ قربانی ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو قربانی کی اور گوشت بھی خود کھا لیا ہے یا نہیں. کیسا صدقہ واجبہ بھی ہے اور بندہ گوشت بھی خود کھاتا ہے. تو پچھلی جو شریعتیں تھیں نا ان میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جو ہیں ان کے سارے امتی جو قربانی دیتے تھے اپنے اپنے جانور لے آتے اور ایک بہت بڑی حویلی ہوتی 4 دیواری وہاں آ کر سارے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا اور باقی سارے لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے. رب تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے وہ ان جانوروں کے پاس بیٹھ کر رب تعالیٰ سے دعا کرتے مولا میرے ان غلاموں کی قربانی قبول فرما. آسمان سے بجلی آتی آگ آتی جو بندے کی قربانی رب تعالیٰ کو منظور ہوتی نا جی اسے آ کر آگ راہ کر دیتی وہ جل جاتا جانور اور باقی جو بچ جاتے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے. انہوں نے جناب پیسے ٹھگی سے کمائے ہیں رشوت کے پیسے ہیں دغا کیا ہے یا ریا کی نیت سے کر رہے ہیں لیکن یہاں جو بھی بندہ کھڑا ہوا قربانی کرتا ہے رب پردہ ڈال دیتا ہے. یہاں رسوا ہی نہ ہو بندہ یہاں پریشانی نہ ہو اسے. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقات ہمارے لیے کھانا یہ ہماری ہی شریعت میں جائز رکھا ہے وگرنہ پہلے جائز نہیں تھا. جو بھی بندہ قربانی دیتا نا جی آگ آتی اسے راہ کر دیتی اور اسے خوشی ہوتی جو بھائی چلو قربانی قبول ہو گئی. رب تبارک و تعالیٰ نے 2 انعام فرمائے. ایک تو یہ کہ ذبح کریں اور کھائیں بھی ہم خود اور دوسرا یہ انعام فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ آگ جو ہے وہ آ کر راکھ نہیں کرتی کہ کئیوں کی قربانی بچ جاتی کئیوں کی قبول ہو جاتی. قبول ہو نہ ہو یہاں ہر ایک کا پردہ رہ جاتا ہے جی. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے کہا ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ نبی جو ہیں یہ جانور لائیں ایک اور اسے آگ آ کر کھا جائے تو ہم مان جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات میں تحقیق مجھ سے پہلے کتنے رسول واضح معجزات لے کر آئے نشانیاں لے کر آئے وبالذی قلتم اور وہ چیزیں بھی لائے جو تم نے کہی تھی کہ تمہارے مطالبے تھے وہ بھی ان نبیوں نے پورے کیے ہیں. تو فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ ذرا ان سے پوچھے نا فلما قتلتموہم پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا پھر انہیں کیوں قتل کیا تم نے وہ تو تمہارے منہ بولے جو تم نے کہے تھے معجزات وہی لائے تھے پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا ان کنتم صادقین. اب دونوں جواب اگر سچے ہو تو نہیں جی یہودی خاموش کیا جواب دیں جی. رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 184 میں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی فَإِن كَذَّبُوكَ حبیب پیارے اگر یہ آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں نا تو یہودی یہ وہ ذلیل ہیں قد کذب رسل من قبل کا آپ سے پہلے جو رسول آئے یہ تو انہیں بھی جھوٹا کہتے رہے یہ تو ان کے ساتھ یہی حرکتیں کرتے رہے اور دوسری جو قومیں آئی ہیں وہ بھی اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ یہی حرکتیں کرتے رہے منہ پر انہیں جھوٹا کہتے تھے ان کی گستاخی کرتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاءوا بالبینات وہ واضح معجزات لے کر آئے والزبر زبور کی جمع ہے جی زبور کتاب کو کہتے ہیں نا زبور عبرانی زبان کا لفظ ہے کتاب کو کہتے ہیں زبور کی جمع ہے مطلب کتابیں روشن کتابیں صحیفے لے کر آئے اور والکتاب المنیر اور چمکتی کتاب لے کر آئے. ایسی ایسی چیزیں انبیاء کرام اور رسول کرام لے کر آئے لیکن یہ لوگ جو ہیں انہیں بھی جھوٹا کہتے رہے. حبیب پیارے یہ آپ کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں گستاخیوں والی تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. یہ ضروری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں قرآن پڑھ کر سناتے اور وہ جھوٹا کہتے قرآن کو حبیب کریم علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کو قلبی طور پر تکلیف ہوتی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی میں حبیب یہ گستاخوں والا معاملہ جو ہے نا یہ آج کا نہیں ہے یہ پرانے ذلیلہ ہے جی انہوں نے پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے. آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے ہر جاندار نے موت کو چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تمہیں پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا. اگلے حصے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کامیاب کون ہے. آج کہتے ہیں جی کامیابی یہ ہے کہ بندہ کو بڑا افسر بن جائے یا کامیابی یہ ہے کہ بندہ وزیر بن جائے جی صدر پاکستان بن جائے وزیر اعظم پردھان منتری بن جائے.
کچھ بھی بن جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ یہ دیکھیں جی، رب تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہے، بس وہ بندہ کامیاب ہے۔ باقی رہی بات دنیا کی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں باقی رہی بات دنیا کی زندگی کی، یہ تو ہے ہی سارا دھوکہ۔ یہ کیا ہے سارا؟ یہ دھوکہ ہے، دنیاوی ساز و سامان ہے دھوکہ یا نہیں ہے؟ کسی بندے کے ساتھ بندہ کہے یار تو میرے ساتھ چل، وہاں بندہ اس کے لیے کھانا بنوایا، کھانا تیار ہو جائے، وہ نکل جائے کہیں، تو کیا کہتا ہے؟ دھوکہ دیا اس نے۔ ہاں جی، جو ایک بندہ جو ہے اس نے بڑی ساری کوٹھی بنائی، ہاں جی، بڑے سارے نوکر رکھے، سارا کچھ کیا، بالکل تیار ہو گیا، ادھر بندہ مر گیا، تو دھوکہ ہوا یا نہیں؟ ہے دھوکہ یا نہیں؟ دنیا کی زندگی ہے ہی دھوکہ۔ تو انسان جو ہے اسے سمجھنا چاہیے اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کو راضی کر جائے، بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔